بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دہم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق یا لیکچر کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ضروری ہے۔ یہ آپ کی کتاب میں دیے گئے سوال کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی جان اور اصل روح ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید خداوندی ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت بھی ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ کی اطاعت فرض ہے۔ اس اطاعت کو ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کا دل چاہے یا نہ چاہے عمل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح آپ سورہ انفال میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیز دے دیں، جو کچھ تمہیں دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ جو حکم دیں اس پر عمل کرو، اس کو قبول کرو دل سے، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے، چاہے یہ رکنا نفس کے تقاضوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ ضروری ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا در حقیقت اللہ کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچ کس کے ذریعے سے رہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہیں۔ تو اس لیے ان کا حکم در حقیقت اللہ کا حکم ہے، ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو ضروری قرار دیا، اور اپنی اطاعت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مشروط کر دیا، اور فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ کی اطاعت اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں، مجھے پسند کریں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں، تو اس کے لیے بھی ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے،
اور یہ کون کہہ رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اس سے اس کو دو فائدے ملیں گے، ایک یہ کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہوگی، یہ اطاعت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے، اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جو شخص اللہ کا محبوب بن جائے اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اور کیسے یقینی نہ ہو کہ اس کو جس ہستی کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہترین مبلغ، بہترین واعظ وہ کیسا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کیسے بہترین انداز میں دین کی تبلیغ کی جاتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کس طرح بہترین طریقے سے کتاب کو سمجھایا جاتا ہے تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کس طرح بہترین انداز میں تربیت کی جاتی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، بہادری اور شجاعت کے جوہر کیسے میدان جنگ میں دکھائے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، کس طرح فیاضی کی جاتی ہے، سخاوت کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی سخاوت کو دیکھیے، کس طرح اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونہ وہ کیا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ، خلق عظیم پر آپ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیے، بہترین والد کیسے ہوتے ہیں تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کس طرح بہترین شوہر ہوتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کس طرح بہترین حکمران ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بہترین حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین نمونہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزارو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور جس طرح حکم دیا اس طرح زندگی گزارو۔ عملی نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ جب ایک مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے گا تو یقینی طور پہ یہ کامیاب ہوگا، اور اسی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کیا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فاز فوزن عظیمہ، فازا اور پھر اس پہ قد لگایا، یعنی اس کی کامیابی یقینی ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ یہ کامیابی تو ابھی آگے آنی ہے، لیکن یہ کامیابی اتنی یقینی ہے کہ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ جیسے ماضی میں گزرا ہوا کوئی واقعہ یقینی ہوتا ہے اس طرح ہوگا تو یہ مستقبل میں، لیکن اس کی کامیابی ایسی یقینی ہے جیسے کہ اس کو حاصل ہو چکی۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن پاک کی روشنی میں بیان کیا،
اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ تو احادیث تو بہت ساری ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، خواہشات بھی ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی میری اتباع اتنی ضروری ہے کہ اس وقت تک کوئی ایمان والا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جب خواہشات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دونوں میں جب درمیان میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کس پر عمل کرے گا انسان، اور وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان والا، اور اگر وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان سے مراد کامل ایمان والا ہے، کہ کامل ایمان اس شخص کا ہوگا کہ اس کی خواہشات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں تو اس کو کامل ایمان والا کہا جائے گا۔ یعنی یہ اتنا ضروری ہے، اتباع اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، کہ جس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو عزیز طلبا، اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ وہ محبت کی دلیل ہے، کہ محبت اگر ہے تو آدمی مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ محبت تو دل میں ہوتی ہے، محبت تو آدمی دل چیر کے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اس کی علامات وہ ضرور سامنے ہوتی ہیں، ظاہر میں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو ناراض نہیں ہونے دیتا، اس کی ناراضگی والے عمل نہیں کرتا بلکہ اس کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے۔ تو محبت تو دل کی چھپی بھی ایک چیز ہے، اطاعت اس کی عملی دلیل ہے۔ تو جس کے دل میں محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہی اطاعت کرے گا، اور جو شخص صرف دعوے دار ہی ہو، زبانی کلامی، تو پھر اطاعت اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی زندگی میں اطاعت نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنے ہی دعوے کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور پھر کتنی بڑی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور میری اطاعت کرے، محبت کرے گا تو اطاعت لازمی کرے گا، اور جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم اس کے ساتھ ہوگے، یعنی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی، یعنی تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم نے محبت کی، جس سے تم نے عقیدت کا رشتہ رکھا۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ رکھا، عقیدت کا رشتہ رکھا، تو ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم نے کسی اور کو آئیڈیل بنایا اور کسی اور کے پیچھے چلے اور کسی اور کی اطاعت کی اور کسی اور کے اعمال کو اچھا سمجھا اور ان کو اختیار کیا اور ان پر فخر کیا، تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کہیں
ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں اور ان پر اللہ کا عتاب ہوا، کہیں ان پر ان کے ساتھ تمہارا حشر نہ ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے اور جا بجا دیا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ سورہ اعراف کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے اے رسول ان سے کہو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہیں، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اب جو لوگ پیروی کریں گے ان کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ اس آیت سے پچھلی آیت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں وہ پوری آیت تلاوت نہیں کرتا، اس میں سے ایک حصہ ٹکڑا میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا یعنی قرآن پاک، اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں وہ کامیاب ہوں گے، کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اور عزیز طلبہ، یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے، کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی اور محبت کو ثابت کیا تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ بہت سارے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، آپ کی حیات طیبہ کے بعد بھی ایسے واقعات ہوئے۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کے واقعات میں سے ایک دو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مکہ میں مشرکین مکہ نے بہت شدید طور پر مارا، آپ بہت زخمی ہو گئے، آپ نے کوئی خطبہ دیا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس پر انہوں نے ان کو مارا، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لایا گیا۔ تو جیسے ہی ہوش آیا تو پہلی بات جو پوچھی اور پہلی بات جو کی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو کچھ رشتہ دار بھی تھے ساتھ جو ان کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اٹھتے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا تو وہ تو مشرک تھے وہ رشتہ دار، تو انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کی وجہ سے اس حال میں پہنچے ہو، ابھی بھی انہی کا خیال ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل آپ کا ہی پوچھتے رہے۔ بہرحال وہ رشتہ دار تو چلے گئے، اپنی والدہ سے، والدہ نے کہا کہ کچھ کھا لو، کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں وہ تشریف لائیں، تو ان سے بھی یہی ان کی والدہ نے ہی کہا، تو انہوں نے کہا اچھا میں کوئی انتظام کرتی ہوں۔ بہرحال قصہ مختصر کہ رات کے اندھیرے میں دار ارقم پہنچے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ سے لپٹ کے روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لپٹایا، سینے سے لگایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایمان کی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ ایمان لیں۔ تو ایسی محبت کہ کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا قصہ آپ نے پڑھا ہے کہ ابان بن سعید کی پناہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے. ادھر پورا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پورا قافلہ ہے جو عمرہ کرنے کے لیے آیا وہ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے گئے. بہرحال چونکہ خود مکہ کے رہنے والے تھے تو مذاکرات وغیرہ ہوئے، تو ان لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ تم جب آ ہی گئے ہو تو اب طواف کر لو. تو منع کر دیا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں اور میں یہاں طواف کروں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے طواف سے منع کر دیا اور واپس تشریف لے آئے. ایسے ہی اور دیگر صحابہ کے قصے ہیں، جس میں ایک خاتون کا قصہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، جو احد میں جن کے شوہر اور جن کے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتی رہیں. غالباً بیٹے بھی شہید ہوئے، وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جب معلوم ہو گئی تو پھر فرمایا کہ اب کوئی غم نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہیں، خیریت سے ہیں، تو اب کوئی فکر نہیں ہے. ایسے ہی ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ احد کے میدان میں وہ شہید ہوئے. شہادت سے پہلے ایک صحابی ان کو تلاش کرتے کرتے پہنچے، تو انہوں نے جو آخری بات جو ان سے کہی وہ یہی کہی کہ صحابہ کو میرا یہ پیغام دینا کہ دشمن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کسی کی آنکھ چمکتی ہوئی رہی، یعنی کوئی زندہ رہا اور اس کی زندگی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے، تو کل خدا کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا. یعنی کیسے ہو گیا کہ تم زندہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گیا، تو اس پہ کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یعنی آخری وقت بھی جب جا رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی فکر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مشہور قصہ ہے، ایک صحابی جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے پوچھا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یعنی حضرت محمد ہوتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں کانٹا چبھے اور ہم آرام سے بیٹھیں، یہ بھی ہمیں پسند نہیں، ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے. تو جان حضور کی جگہ، اپنی جگہ حضور کی جان ہو، یہ کیسے پسند ہوگا؟ اور عزیز طلبہ، اتباع کے تو بہت ہی قصے ہیں، بہت زیادہ ہیں، محبت کے بھی بہت سارے ہیں. بہرحال چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. جاتے جاتے آپ کو ایک اور بھی سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. وہ مسجد بھی اتنی بڑی نہیں تھی اس وقت، تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جگہ نہیں ملتی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایسی صحابہ کچھ کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، دروازے کے قریب ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جاؤ. تو جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، اور مسجد کی دیواریں کوئی ایسی بڑی نہیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا. آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو کہا تھا جو دیوار کے ساتھ اندر کھڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی آواز کان میں آ جائے کہ بیٹھ جاؤ، پھر یہ عبداللہ کی یہ جرت نہیں ہے کہ پھر وہ آگے قدم اٹھائے. تو میں تو وہیں بیٹھ گیا. تو یہ ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے، اور اس محبت کو تمام محبتوں پہ، تمام تعلقات پہ، تمام دنیاوی فوائد پر غالب کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جیسے کہ کرنی چاہیے، جیسے کہ حق ہے، ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں. آمین. اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.